کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں بنگلہ دیش کی صورتحال تفصیل سے بتائی تھی. آج اس کا کلائمیکس ہو گیا ہے. شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، ریزائن کر کے وہ انڈیا بھاگ گئی ہیں، اور پوری جو سچویشن ہے اب ایک طرح سے ایک ٹرم آئل کا جو پیک تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ اسٹیبلٹی کی طرف چل پڑے ہیں. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں. ویسے تو اگر آپ نے وہ پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں پوری تفصیل ہے. ایک چھوٹا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے پچھلے تقریباً 14-15 سال سے، جب سے یہ خاتون بنگلہ دیش کی لیڈر تھیں، تب سے بنگلہ دیش کے حالات شروع میں تو سٹیبل رہے، لیکن پچھلے کوئی 5-6-7 برس سے بنگلہ دیش کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے. جب اتنی زیادہ دیر تک کوئی بھی لیڈر حکومت میں رہتا ہے تو اس ملک کے حالات عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے خراب ہوتے ہی ہیں. بنگلہ دیش اس ریجن میں دوسرا کرپٹ ترین ملک بن گیا تھا افغانستان کے بعد. اس کے علاوہ تیزی سے مہنگائی بھی ہو رہی تھی. سارے جو انڈیکیٹرز تھے، اکنامک انڈیکیٹرز تھے، وہ خراب ہو رہے تھے. اور اس کے بعد اسی سال کے شروع میں ایک الیکشنز کرائے گئے تھے جو کہ بالکل شیم تھے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے تو ان الیکشنز کو مانا ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ کوئی کریڈیبل الیکشنز تھے ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں تھا. البتہ یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ شروع اسٹوڈنٹس نے کی تھی، اور وہ ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بنیاد پہ شروع کی گئی تھی کہ بنگلہ دیش میں ایک قانون ہے کہ جو تحریک آزادی کے، ان کی آزادی، پاکستان سے آزادی، ان کی جو علیحدگی کے کارکن تھے، ان لوگوں کے جو اب بچے یا پوتے پڑ پوتے وغیرہ ہیں، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، ایون فورتھ جنریشن تک اب بات پہنچ رہی ہے، ان لوگوں کے لیے 33% آف گورنمنٹ جابز ریزروڈ ہوتی تھیں. ظاہر ہے میرٹ پہ پھر لوگوں کے لیے سیٹیں کم رہ جاتی تھیں. اس وجہ سے اسٹوڈنٹس میں ایک غصہ تھا. وہ غصے میں احتجاج شروع ہوا. جب وہ احتجاج شروع ہوا تو پھر یہ جو باقی سارے ایلیمنٹس تھے جن وجوہات کی بنیاد پر عوام غصے میں تھی، وہ سارے کے سارے ملتے چلے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو بارود تیار ہی تھا، چنگاری مل گئی، وہ اسٹوڈنٹس نے دے دی، اور بس پھر وہ ایکسپلوڈ کر گیا پورا ملک. اب سچویشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے آ کے کہہ دیا ہے کہ بھائی میں خود پرسنلی رسپانسبلٹی لیتا ہوں ہر چیز کی کہ فیوچر میں آپ کے لیے حالات بہتر ہوں گے. آپ بالکل وائلنس چھوڑ دیں، آپ پروٹیسٹ چھوڑ دیں. ہم اپنی فورسز کو یہ آرڈر کر چکے ہیں کہ انہوں نے شوٹ نہیں کرنا، وچ مینز کہ ایک بنگالی دوسرے بنگالی پر گولی نہیں چلائے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ایک کولیشن نیشنل گورنمنٹ بنے گی جو آرمی کی سپورٹ کے ساتھ چلے گی، اور آرمی اور یہ گورنمنٹ مل کر ملک چلائیں گے، اسٹیبلٹی لائیں گے، اور دوبارہ سے اکنامک ریوائول ہوگا، اینڈ سو. بنگلہ دیش کی آرمی بھی کافی پاورفل ہے. بنگلہ دیش میں بھی 2 مارشل لاز لگ چکے ہیں، اور آرمی ہمیشہ سے بہت زیادہ انوالوڈ رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو، جو وہاں کی لیڈر ہیں، ان کو جانا پڑا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی آرمی نے انکار کیا تھا کہ بھئی ہم نے گولی نہیں چلانی. اب پاکستان میں بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بنگلہ دیش میں اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی لیڈر ہمیں برا لگتا ہے تو وہ کیوں پاور میں بیٹھا رہتا ہے حالات بہت برے ہونے کے باوجود؟ تو بھئی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بنگلہ دیش کی آرمی نے سپورٹ چھوڑ دی تھی اپنی پرائم منسٹر کی. بنگلہ دیش کی آرمی نے بھی صاف کہا کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں، آپ کچھ دیکھ لیں، کچھ بہتر فیصلہ کریں. جب تک ہمارے ہاں آرمی کی سپورٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، گورنمنٹ کی سپورٹ آرمی کے ساتھ ہے، تو تب تک کچھ اتنا زیادہ کچھ ایکسٹریم میجرز لینا مشکل ہے. کیونکہ پبلک سڑک پہ تبھی نکل سکتی ہے جب اس کو یہ پتہ ہو کہ اوپن فائر ہم پہ نہیں ہوگا، یا ہمیں کڈنیپ نہیں کیا جائے گا، ہمیں ایبڈکٹ نہیں کیا جائے گا، ہمیں غائب نہیں کیا جائے گا. تو چونکہ ابھی پاکستان میں اتنے دھوم دھڑکے والے پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے عوام گھروں میں ہے اور حکومت چل رہی ہے. تو ابھی لگتا یہی ہے کہ ابھی پاکستان میں ایسا کچھ ہونے کا امکان نہیں ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.